جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیب قانون میں تبدیلی، چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں اضافہ اور اس کے علاوہ مزید خبریں آج میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خان صاحب نے ایک سیاسی شخصیت کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، آپ کو پتا کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، آرڈیننس جاری کیا گیا، خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا صادق سنجرانی صاحب کی جانب سے، جو قائم مقام صدر ہیں۔ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ جناب وہ آدھی رات کو وہ ایک تقریباً جو وہ آرڈیننس سامنے آ گیا کہ جناب یہ آرڈیننس پاس ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب وہ جو آپ کا ریمانڈ کی مدت ہے وہ 14 دن سے بڑھا کے 30 دن کر دی گئی، تو اب عمران خان کو پکڑ کے 30 دن اندر رکھا جا سکے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بحث شروع ہوگی، کچھ دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی اس کے خلاف عمران خان نے درخواست دی ہوئی ہے، تو وہ جو اب وہ اپنا ہی کیس جو ہے ان کے گلے میں پڑ گیا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں دو مختلف چیزیں، انہوں نے جو درخواست دی ہوئی ہے وہ کوئی ریمانڈ کے حوالے سے نہیں دی ہوئی، انہوں نے جو بات کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروائے کہ جناب نیب کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے کہ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہے وہ اس میں نہیں آتی، جو اتنی ہے وہ اس میں نہیں آتی، جو ادھر ہے تو وہ اس میں نہیں آتی، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر خود مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ ایک ایسا قانون بنا دیں کہ جس سے ان کو ریلیف ملے اور عدالتیں ان کے کیسز واپس بھیج دیں، وہ کہیں کہ جی نیب قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب اس کے تحت آپ کا مقدمہ آگے نہیں چل سکتا۔ کسی بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ نیب قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب اس کو ریمانڈ نہیں دے سکتے، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ بات وہ یہ تھی کہ وہ جو مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں اس کے اوپر جو چینجز کی گئی ہیں اس قانون کے اندر، اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے کیسز واپس آ گئے، وہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ ریمانڈ کے اوپر والی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ایشو ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں اس کی ایک ذیلی چیز ہو سکتی ہے، اصل ایشو تو وہ ہے۔ پر یہاں پہ جو ریمانڈ میں تبدیلی کی گئی ہے، جس طریقے سے تبدیلی کی گئی ہے اس کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ غالباً عمران خان کو پکڑ کے لمبے عرصے تک اندر رکھنے کی کوئی خواہش ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ منتھلی سیلری آف چیف جسٹس از انکریزڈ ٹو 1.2 ملین، کہ چیف جسٹس صاحب کی جو سیلری ہے وہ بڑھا دی گئی۔ دیگر خبروں میں بھی ہے چیف جسٹس کی تنخواہ میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا اضافہ۔ اب یہ خبر تو ہے کہ اب پاکستان میں جو بھی اس وقت قانون کی حالت ہے اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس طریقے سے جناب ہم اپنی سیلریز وغیرہ بڑھا سکیں، لیکن یہ جو خبر جس طریقے سے دی گئی ہے کہ اس میں تاثر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہیڈنگ پڑھ گئی کہ صرف چیف جسٹس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمام معزز جج صاحبان کی تنخواہ میں بھی اضافہ۔ یہ تو اسی طرح ہو کہ میں صرف جو ایک معزز جج ہے اس کی تنخواہ میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کو اٹھا کے میں سامنے ہیڈ لائن لگا دوں کہ جی فلانے جج یا فلانے جج صاحب کی تنخواہ میں اتنا اضافہ، نہیں، تمام جج صاحبان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اکارڈنگلی چیف جسٹس صاحب کی بھی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے ماہانہ ہوگی۔ آرڈر 2022 کے تحت سپریم کورٹ کے ایک جج کی تنخواہ 9,67,636 روپے تھی۔ تو جو عام جج بھی ہے اس کی بھی تنخواہ میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے جتنی چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر جو معزز جج صاحبان ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہو گئی، مطلب جتنے بھی کیس سیشن کورٹ میں کہ جناب آپ اس کو دوبارہ ڈیسائیڈ کریں، تو وہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی توشہ خانہ میں بڑی جلدی نااہلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ بھی اب یہ کیس دوبارہ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عدالت میں یہ چیزیں آگے کس طرح چلتی ہیں، آگے کس طرف جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عماد اظہر صاحب نے بھی شیئر کی ہوئی، دیگر سیاستدانوں نے بھی شیئر کی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ارب روپے پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی کے لیے مختص کیے ہیں۔ ملک کی اعلیٰ عدالت کے آگے بیان دیا گیا کہ ان کے پاس 20 ارب کے جو ہیں وہ الیکشنز کے لیے بھی نہیں ہے۔ عام آدمی کے صحت کارڈ پر سہولیات بھی ختم کی گئی ہیں، جبکہ حکومت عوام کو جواب دینا ہو تو اس طرح کے تجربات یا ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیبنٹ ڈویژن کے لیے 90 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ عماد اظہر صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومتی ایم این ایز کو یہ رقم دی جائے گی مبینہ طور پہ، اور یہ وہ حکومت ہے جو عدالت میں یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس 20 ارب بھی نہیں ہے
किस चीज के लिए 20 अरब हमारे पास नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो है या इतनी बड़ी मिकदार में ये रकम इस तरह बांटी जा रही है। अच्छा, आखिर में जो आपके साथ चीज शेयर कर दी है, इमरान खान साहब ने वजीर सेहत कादर पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी ये तफसील शेयर की गई। उनके जो वकील हैं उनसे मेरी बात भी हुई, बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी साहब, उन्होंने भी कुछ तफसीलात बताई। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उस हवाले से इल्जामात लगाए गए थे और अब ये इन्होंने 10 अरब रुपए के हर्जाने का जो है वो दावा किया था। मुकदमे पर कार्रवाई का आगाज इमरान खान के वकील बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी की जानिब से दायर दरखास्त पर किया गया है। फाजिल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर कमर अब्बास ने बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी को सुनने के बाद अब्दुल कादिर पटेल को नोटिस जारी किया है। अब्दुल कादिर पटेल ने 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो है वो इल्जामात लगाए थे, प्रोपेगेंडा किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है, जो बयान जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे, बेबुनियाद और लग इल्जामात लगाने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर पटेल साहब को जो है हर्जाने का दावा किया था और नोटिस भिजवाया था। अब इसमें बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि ये चीजें इसमें किस तरफ जाती हैं। बाकी इमरान खान की ने जो कोयटा का मुकदमा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो दरखास्त दायर की थी अपनी जमानत के हवाले से, वो वहां से रिजेक्ट हो गई है। अब वो भी एक मसला होगा खान साहब के लिए कि देखते हैं कि अब वो आगे दोबारा वहां पे अपील रिव्यू दायर करते हैं या क्या करते हैं, या वो कोयटा जाते हैं। इस हवाले से भी चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये जी अब तक की सूरत हाल है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये। इस हवाले से मजीद जो तफसीलात होंगे कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। शुक्रिया, थैंक यू।